بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک متقی شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد سب لوگ گھروں کو واپس لوٹ گئے اور میں جنگل کی طرف چل دیا کہ وہاں کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کی قدرت پر غور و فکر کر سکوں۔ میں گھنے جنگل میں ایک مقام پر بیٹھ گیا کہ اچانک میری نظر دو درختوں میں چھپی ایک غار پر پڑی۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ یقیناً چوروں اور ڈاکوؤں کی کوئی آماج گاہ ہوگی، لیکن پھر میں نے اس کے قریب جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے سنبھلتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں گھر کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اندر ایک نورانی صورت والا شخص عبادت کر رہا ہے۔ میں اندر داخل ہو گیا اور سلام کرنے کے بعد پہلے سوال کیا، اے بندے خدا، آپ یہاں اس ویران غار میں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جناب میں نے سنا تھا کہ بصرہ میں بہت سے نیک لوگ موجود ہیں، لہٰذا میں ان سے فیض پانے اور اللہ کے حضور عبادت کرنے ملک شام سے بصرہ آ گیا۔ اب میں یہاں اسی غار میں رہتا ہوں اور اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ میں نے پھر سوال کیا، اے نیک انسان، تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کون کرتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب میں بھوک محسوس کرتا ہوں تو درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تو ندیوں کی پانی پی لیتا ہوں، اس طرح مجھ کو سب کچھ میسر ہے۔ میں نے عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے کھانے کے لیے کچھ بھجوا دیا کروں۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں اتنے سالوں سے درخت کے پتے کھا کر زندہ ہوں، مجھے روٹی سالن کھائے ہوئے عرصہ گزر گیا، اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اصرار کرنے لگا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں تاکہ ہمارے لیے بھی کچھ برکتیں لکھی جا سکے۔ تب انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر آپ میرے لیے کھانا لانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، بس آٹے کی 2 روٹیاں، سالن نہیں، بس تھوڑا سا نمک ساتھ لیتے آئے گا۔ میں نے یہ سن کر ان سے اجازت لی اور گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے 2 روٹیاں بنوائی اور ان پر نمک رکھ کر واپس جنگل کی طرف چل دیا۔ جب میں گھر کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ غار کے منہ پر ایک بہت بڑا خوخوار شیر بیٹھا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس درندے نے اس نیک بندے کو اپنا خوراک بنا لیا ہوگا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن پھر بھی میں اپنی تسلی کے غرض سے اونچی جگہ پر چڑھا جہاں سے غار کا اندرونی حصہ دکھا جا سکے۔ جب میں نے اندر دیکھا تو بے حد خوش ہوا کہ وہ نوجوان بالکل ٹھیک موجود تھا اور نماز ادا کر رہا تھا۔ میں نے بآواز بلند کہا، میرے بھائی، آپ عبادت میں اتنے مصروف ہیں، کہا آپ کو باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہیں؟ انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد مجھ سے سوال کیا، اے اللہ کے بندے، کس بات کے سبب آپ مجھ سے ایسا کہہ رہے ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، گھر کے باہر ایک بہت بڑا خوخوار شیر موجود ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بہتر ہوتا کہ آپ اس ذات سے خوف کھاتے جس نے اس شیر کو پیدا کیا، نہ کہ شیر سے۔ پھر وہ شیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، اے درندے، اگر تو یہاں میرے رب کی کسی حکم پر قادر ہے، اگر مجھے نقصان پہنچانے کا تمہیں حکم ملا ہے تو میں تجھے روک نہیں سکتا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہاں سے چلا جا، تو میرے اور میرے بھائی کی ملاقات میں خلل ڈال رہا ہے۔ ابھی اس بندے کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ شیر وہاں سے ایسا بھاگا جیسے اسے اپنا شکار نظر آ گیا ہو۔ اس کے بعد میں گھر میں پہنچا اور ان کے سامنے اپنا کھانا پیش کر دیا اور کہا کہ جو آپ نے فرمایا تھا وہ حاضر ہے۔ میں نے جو کی روٹی تحویل میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کر دی۔ وہ حسرت بھری نظروں سے انہیں دیکھتے رہے اور روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے ہچکی بندھ گئی۔ پھر اللہ کے حضور فرمانے لگے، اے میرے پروردگار، اگر میں نے تیرے حضور کوئی مقام پا لیا ہے تو میری دعا سن لے، تو اسی وقت میری روح کو قبض کر لے۔ ابھی اس بندے خدا کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ سب دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور رنجیدہ ہو گیا۔ پھر میں شہر واپس آیا
بٹھایا اور کچھ نیک بندے اپنے ہمراہ لیے کہ سب مل کر اس دوست کی تدفین کر لے، اور ایک بار پھر ہم اسی غار میں پہنچے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی میت موجود نہ تھی۔ ہم نے ہر جگہ تلاش کیا لیکن ہم کو میت کہیں نہیں ملی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے رب اور اس کے نیک بندوں کی۔ محترم عزیز دوستو، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا اور اللہ پاک بار بار فرماتا ہے، حدیث میں بار بار بیان ہوا ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ جن لوگوں پر یہ راز آشکار ہو جائے، جو لوگ اس راز کو جان لیتے ہیں، وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور صرف اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں اور اس دنیا سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی آنکھوں پر دنیا کے دھوکے کی پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ نہیں سمجھتے، وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، بہت جلد اس دنیا کی بہت ساری چیزیں ختم ہونے والی ہے۔ ہماری زندگیوں کی بھی چند سال باقی ہے، ہم ختم ہو جائیں گے۔ ہم سے پہلے لوگ ختم ہو چکے ہیں اور ہمارے بعد بہت سے لوگ اور ختم ہوں گے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور قیامت میں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہماری آبادی زندگی شروع ہو جائے گی، جو کہ حقیقی زندگی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، اس دنیا کے دھوکے میں مت پڑیے، ابدی زندگی کے بارے میں سوچئے، اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں اسی کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوگی۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔